بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سیرت کے سبق میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ لکھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو، کامیابی ملے گی تمہیں۔ یہودیوں کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، لیکن یہودیوں کو بڑا حسد اور جلن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ رسول تو آئیں گے لیکن ہماری قوم میں سے ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جتنی بھی ممکنہ کوششیں ہو سکتی تھیں وہ سب کی۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا تھا، مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب ہو رہی تھیں، اسی نسبت سے یہودیوں کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، ان کا حسد اور جلن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ اتنے گھٹیا اور بے حیا لوگ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں سے باز آتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو جیسے گھناؤنے عمل کے ذریعے بھی نقصان پہنچانے کی جسارت کی۔ جادو نہایت شدید تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کسی حد تک اثر بھی ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہودیوں کو اپنی اس سازش میں بھی بری طرح ناکامی اور ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہودیوں کے کچھ رؤساء سردار ابھی تک مدینہ میں مقیم تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے پکے منافق۔ وہ سب مل کر لبید بن عاصم منافق کے پاس آئے۔ یہ شخص انصار کے قبیلے بنو زریق میں سے تھا جو یہودیوں کے حلیف تھے، اسے جادوگری کا فن آتا تھا۔ یہود کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ آدمی سب سے زیادہ جادو کا علم رکھنے والا اور مختلف نوعیت کے زہروں کا جاننے والا۔ انہوں نے لبید سے کہا، ابو العاصم تو ہم سے بڑا جادوگر ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، ہمارے کئی مرد اور ہماری کئی عورتیں ان پر اپنا جادو آزما چکے ہیں، لیکن ہمارا جادو فیل ہو گیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تجھے خوب معلوم ہے کہ ہمارے بیچ ان کا کتنا اثر ہے، وہ ہمارے دین کے کس قدر مخالف ہیں۔ انہوں نے ہمارے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، بہت سے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا ہے، ہم تجھے اس کام کی اجرت دیں گے، بس ہماری خاطر ان پر ایسا جادوگر جو ان کا کام تمام کر دے، ایسا جادو کر دو تم جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کا کام تمام ہو جائے۔ چنانچہ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے اسے 3 دینار کی پیشکش کی۔ جادو کس طرح سے کیا گیا تو بتایا گیا اس سلسلے میں کہ لبید بن عاصم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے جادو کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس سے آپ کے جھڑ جانے والے بال حاصل کر لیے۔ اس میں اس نے کئی گرہیں لگا کر تھوک دیا، اس کے بعد اسے نر کھجور کے شگوفے میں رکھ دیا، پھر اسے ایک کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو لبید کی بہنوں نے کیا تھا، وہ جادوگری اور خباثت میں اس سے بھی آگے تھی۔ لبید نے بس اتنا کام کیا تھا کہ اسے لے جا کر کنویں کے اندر پتھر تلے دفن کر دیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنو زریق کے ایک آدمی لبید بن عاصم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔
یہ جادو آپ پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ آپ بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی حالت ہو جائے تو یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ ابن سعد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جادو کی وجہ سے آپ کی بصارت بھی متاثر ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قریب تھا کہ آپ کی نظر میں فرق آ جاتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اور اپنی بیویوں کے پاس جانے اور کھانے پینے سے رک گئے۔ ان سب روایات سے یہ بات روز روشن کی طرح بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جادو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور ظاہری اعضاء پر اثر انداز ہوا تھا، لیکن آپ کے دل و دماغ اور سوجھ بوجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وحی اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اس جادو سے بالکل متاثر نہیں ہوا۔ اس دوران میں بھی آپ برابر لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے اور انہیں دنیاوی و اخروی کامیابیوں کے طریقے اور سلیقے سکھلاتے رہے۔ کسی روایت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ اس عرصے میں آپ نے کوئی بات کی ہو اور وہ اس طرح پوری نہ ہوئی ہو جس طرح آپ نے فرمائی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کتنے عرصے تک اثر انداز رہا، اس کے متعلق سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کئی دنوں تک اس میں مبتلا رہے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ 6 مہینے تک جادو کی تکلیف جھیلتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کو کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تکلیف کیا۔ آخرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تندرستی کے لیے خوب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب فرما دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، اس کے بعد فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بات پوچھی تھی اس نے مجھے اس بات کا جواب دے دیا ہے۔ عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بات پوچھی تھی اس نے مجھے اس بات کا جواب دے دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے آدمی سے پوچھا، ان صاحب کو کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ یہ 2 فرشتے جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجموع طرق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والے میکائیل علیہ السلام تھے اور جن سے پوچھا گیا وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرشتوں کی مزید گفتگو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سر کے پاس بیٹھے فرشتے نے پوچھا، ان پر کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ یہ بنو زریق کا ایک منافق آدمی تھا جو یہودیوں کا حلیف تھا۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، کس چیز کے ذریعے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں کے ذریعے۔ اس نے پوچھا، جادو کی چیز کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، جادو کی چیز نر کھجور کے خوشے کی تھیلی یعنی کور میں جو زروان کے کنویں میں پتھر کے نیچے دفن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے نے بتایا کہ فلاں یعنی لبید بن عاصم
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اس نے ان کے لیے گرہیں لگائی ہیں، پھر اس جادو کو فلاں انصاری کے کنویں میں رکھ دیا ہے، اگر اس کنویں کی طرف کسی شخص کو روانہ کیا جائے اور وہ اس میں سے گرہیں نکال لائے تو وہ پانی کو زرد پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لائے اور اسے دیکھا، اس پر کھجور کے درخت بھی تھے۔ آپ نے کنویں کے اندر سے جادو کی پوٹلی نکالی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آپ نے سیدنا علی اور عمار رضی اللہ عنہما کو کنویں کی طرف روانہ فرمایا۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر بن ایاز زرقی رضی اللہ عنہ کو، جو بدری صحابی ہیں، طلب فرمایا اور زروان کے کنویں میں جادو کی جگہ کی نشاندہی فرمائی تو جبیر رضی اللہ عنہ اسے نکال لائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو کی پوٹلی قیس بن محصن زرقی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکالی۔ ان روایات کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں جبیر رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور بنفس نفیس تشریف لے گئے، اس وجہ سے اس کنویں سے جادو کی پوٹلی نکالنے کی نسبت آپ کی طرف کر دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے پہلے ان حضرات کو روانہ فرمایا، پھر خود بھی تشریف لے گئے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں تو یہ صراحت موجود ہے کہ ایک آدمی کنویں میں اترا، اس نے پتھر کے نیچے سے کھجور کے خوشے کی تھیلی نکالی تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور آپ کے سر مبارک کے وہ بال موجود تھے جو کنگھی سے گر گئے تھے۔ نیز اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا موم کا مجسمہ بھی تھا، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اس پر کمان کی تانت بھی تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولتے جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرنے لگے اور ساتھ ساتھ گرہیں بھی کھولتے رہے۔ آپ نے ہر آیت پر ایک گرہ کھولی، اس طرح 11 آیتوں کے مکمل ہونے پر 11 گرہیں کھل گئیں۔ آپ جب ایک سوئی نکالتے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، پھر اس کے بعد راحت مل جاتی۔ اس طرح آپ بالکل تندرست ہو گئے اور یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے آپ زنجیروں کی جگڑ بندی سے آزاد ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں صورتحال سے آگاہ فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی مہدی کے عرق کی طرح رنگین ہے اور اس کے کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ لوگوں پر اس کا شر پھیلاؤں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے بارے میں حکم دیا کہ اسے بند کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ابن سعد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ حارث بن قیس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اس کنویں کو توڑ پھوڑ دیا اور دوسرا کنواں کھودا۔ اس کنویں کی کھدائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے تعاون کیا۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے نقصان کا اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ جادو کی طرف ہو جائے اور وہ اس میں دلچسپی لیتے ہوئے اسے سیکھنا سکھانا شروع کر دیں اور یوں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ لبید بن عاصم منافق نے تو جادو کا یہ سارا عمل نہایت خفیہ انداز میں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیطانی عمل سے مطلع فرما دیا۔ لبید بن عاصم کے بے نقاب ہونے اور یہودیوں کی سازش کا بھانڈا پھوٹ جانے کے بعد اب سوال یہ تھا کہ اس گھناؤنے جرم کی کیا سزا دی جائے۔ اس نے کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، محسن انسانیت
اور تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار کے خلاف جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، جادو کر کے ایسا بھیانک قدم اٹھایا تھا جس کی کم سے کم سزا یہ تھی کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس یہودی کے قتل کا حکم صادر کر دیں تو اچھا ہوگا، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پر آپ نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرما دی ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ یوں آپ نے اپنے اس خطرناک دشمن سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، وہ اس کے بعد بھی آپ کے پاس آتا رہا، لیکن آپ نے اس سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور زندگی بھر اسے کوئی سزا نہیں دی۔ اپنے جانی دشمن سے عفو و درگزر کا یہ ایسا زبردست عملی نمونہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان تھی کہ آپ اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ اب ایک اور بہت بڑی جنگ ہوئی، ایک بہت بڑا غزوہ ہوا، غزوہ خیبر۔ سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کیں جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے، پھر اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیں اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ آیت کریمہ غزوہ خیبر کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ خیبر یہ جعفر کے پیٹرن پر ہے، اور اس کا جو نام خیبر رکھا گیا اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ قوم عمالیق کا ایک شخص جس کا نام خیبر تھا یہاں آ کر آباد ہوا، اسی کی وجہ سے اس جگہ کا نام خیبر پڑ گیا۔ یہ شخص یہودی یثرب کا بھائی تھا، اسی کے نام پر مدینہ منورہ کو اسلام سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی زبان میں لفظ خیبر کے معنی قلعے کے ہیں، اسی وجہ سے اس شہر کو خیابر کہا گیا کیونکہ یہ بہت سے قلعوں پر مشتمل تھا۔ بڑا شہر تھا خیبر، مدینہ منورہ کے شمال میں واقع تھا، یعنی نارتھ میں۔ اس شہر اور مدینہ منورہ کے درمیان 165 کلومیٹر کا فاصلہ۔ خیبر سمندر سے تقریباً 2800 فٹ کی بلندی پر ہے، نہایت سرسبز و شاداب علاقہ، بڑی تعداد میں چشمے اور باغات تھے، اس میں بہت ہی زرخیز مٹی تھی، اس کی ہر طرح کی فصلوں اور پھلوں کے لیے بہت ہی موزوں جگہ۔ اسے جزیرہ عرب کے بڑے نخلستانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے ایک نخلستان القتیبہ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 40,000 تھی۔ نخلستان بنا ہوا نخل سے، تو جہاں پر ڈھیر سارے کھجور ہوں تو اس علاقے کو نخلستان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیبر یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ فلسطین سے جلا وطن ہو کر یہودی قبیلے خیبر اور یثرب میں بھی آ بسے تھے۔ خیبر ایک آتش فشانی چٹانوں کا سلسلہ ہے۔ مدینہ منورہ سے آئیں تو شہر سے 15-20 کلومیٹر کے
فاصلے پر سفید اور قابل کاشت لیکن غیر آباد زمینیں ملتی ہیں جو 10-12 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حرے میں شاہراہ کے دائیں جانب قدیم یہودی کھنڈر میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں، جن میں کچھ تالابوں کے منہدم آثار نظر آتے ہیں۔ گرمی میں جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو ان کی تہہ میں جمی ہوئی مہین مٹی دور دور تک نظر آتی ہے۔ ان تالابوں میں ایک صحبہ نامی تالاب بھی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف آتے جاتے وقت قیام فرمایا تھا۔ اس کے آگے نشیب میں ایک وسیع وادی ہے جس میں شہر خیبر آباد ہے۔ اس میں نخلستان اس قدر کثرت سے ہیں کہ کسی بلند جگہ سے بھی شہر کے خط و خال بالکل نظر نہیں آتے۔ خیبر کا سب سے بڑا قلعہ القموس ہے جسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 3000 سال سے زیادہ عرصہ تک نہ صرف یثرب کا علاقہ بلکہ یثرب سے لے کر شام کی حدود تک تمام مشرقی اور مغربی علاقے عمالقہ کے زیر تسلط رہے تھے، لیکن یہود خیبر میں کب آئے زمانے کا تعین مشکل ہے۔ اس کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ خیبر، غزوہ خیبر ہوا کیوں، کیا وجہ تھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت مدینہ کے یہودیوں کی طرح خیبر کے یہودیوں کا موقف بھی اسلام کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ اور مفاہمت کے بجائے عداوت ہی کا نتیجہ تھا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 4 ہجری تک یہود خیبر اس کشمکش سے بالکل الگ رہے جو مسلمانوں اور مدینہ کے یہودیوں میں جاری تھی، اور جس میں مدینہ کے یہودیوں نے اپنے تمام اسباب و وسائل اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کے لیے وقف کر دیے تھے۔ یہودی قبائل میں سے بنو نذیر اور مدینہ کا سب سے زیادہ طاقتور، اثر و رسوخ کا مالک اور مالدار قبیلہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو حسب و نسب کے اعتبار سے بھی تمام یہودیوں سے برتر سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسل سے۔ اسی زعم باطل میں انہوں نے یہود بنو قینقاع اور یہود بنو قریظہ کی طرح سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بنو نذیر اور اس کے سردار حیی بن اخطب نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت رکھی اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف شرارتوں اور سازشوں میں کبھی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے رہے۔ اسلام نے ان کے خاص معاملات میں انہیں مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد نہ صرف بنو نذیر بلکہ تمام یہودیوں سے عہد و میثاق کیا تھا، لیکن اس حسن سلوک کے باوجود یہودی ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ جنگ بدر یعنی رمضان 2 ہجری کے بعد یہودی قبیلہ بنو قینقاع نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرارت کی تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جس کے نتیجے میں انہیں شام کی طرف جلاوطن ہونا پڑا۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر کے یہودیوں کی شرارتوں اور سازشوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، جس کے نتیجے میں بنو نذیر پسپا ہو گئے۔ ان کی پسپائی اور ہزیمت کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رحم دلی کا برتاؤ فرمایا اور ایک معاہدے کے تحت ان کی جان بخشی فرماتے ہوئے انہیں امن و امان کے ساتھ جلا وطن ہونے کی اجازت دے دی۔ اس معاہدے کی روح سے یہود بنو نذیر نے مدینہ منورہ سے اپنی جلاوطنی قبول کر لی، پھر وہ خیبر منتقل ہو گئے۔ بنو نذیر کا سربراہ حیی بن اخطب انسان نما شیطان تھا۔ اس کی قیادت میں خیبر کے یہودیوں کے کردار میں جوہری تبدیلی ہو گئی
اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے ارادے خطرناک ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو نذیر کے یہودیوں کے درمیان ان کی جلاوطنی کا معاہدہ طے پا گیا تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے جزیرۃ العرب سے نکل جائیں، بلکہ مقصود صرف یہ تھا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں اور جہاں چاہیں آباد ہو جائیں۔ لہذا انہوں نے خیبر میں رہنا پسند کیا۔ یہ جزیرہ نما عرب میں پناہ گزین یہودیوں کا اتنا بڑا مرکز تھا کہ اس میں صرف ان کے مسلح جنگجوؤں کی تعداد 10,000 تھی۔ ایک دوسری روایت میں یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ 20,000 تھی ان کی تعداد۔ بنو نذیر کے قائدین حیی بن اخطب، کنانہ بن ربیع اور سلام بن ابی الحقیق وغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے۔ خیبر پہنچنے کے بعد انہوں نے تمام یہودیوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خیبر کے یہودی بھی اب اسلام کی مخالفت میں بے باک ہو گئے۔ بنو نذیر کے ناعاقبت اندیش قائدین ہی کی سازش اور ان کے مکر و فریب سے ذی قعدہ 5 ہجری میں کفار مکہ اور مشرکین عرب کا 10,000 کا بڑا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھایا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہے اور لشکر کفار مدینہ کے 1 ماہ کے ناکام محاصرے کے بعد نامراد لوٹ گیا۔ اس دوران میں حیی بن اخطب کے اکسانے پر بنو قریظہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اس طرح وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے آنے والی جماعتوں یعنی احزاب میں شامل ہو گئے تھے۔ اس عہد شکنی اور غداری کی جو سزا بنو قریظہ کو بھگتنی پڑی ہے، بہت زبردست۔ تو یہ خیبر کے یہودی پوری طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو چکے تھے۔ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جانے سے روک دیا۔ وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ اس کے بعد مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل ہو گئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ جائیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ناپسندیدگی کے باوجود تسلیم فرما لی۔ آپ حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرما دی، جس میں اس صلح کو مصلحت اور انجام کے اعتبار سے فتح مبین قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی وعدہ فرمایا گیا کہ مسلمان مستقبل میں خیبر فتح کر کے بہت سا مال غنیمت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِینَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سے غنائم کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیے اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ ان کے اطمینان اور سکون قلب کے لیے فرمایا تھا۔ اس سے ان کے دل اس یقین سے سرشار ہو گئے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں فتح خیبر سے سرفراز فرمائے گا اور خیبر کے لہلہاتے ہوئے کھیت اور سرسبز و شاداب باغات انہیں بطور غنیمت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے غمی اور خوشی ہر حال میں صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا تھا اور استقامت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ حدیبیہ میں صلح کی شرائط کی بنا پر بیت اللہ کی زیارت سے محروم رہنے کی وجہ سے ان کی جو دل شکنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ان کا مداوع بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے رب العزت نے ان کی دلجوئی کا وعدہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے
خیبر کی طرف کوچ کرنے کا اعلان فرمایا تو اس سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں زبردست مسرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ان کے دل جذبہ جہاد سے معمور تھے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ خیبر کے یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے وہی صحابہ آپ کے ساتھ جائیں گے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور جن کی تعداد 1400 تھی۔ حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والوں یعنی مخلفین نے جب آپ کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، تم صرف جہاد کی رغبت رکھتے ہوئے میرے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن مال غنیمت میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس ارشاد مبارک سے آپ کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ امتحان لینا چاہتے تھے کہ ان لوگوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ ان 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابیات کو بھی لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت عطا فرما دی تھی تاکہ وہ بوقت ضرورت زخمی مجاہدین کی ابتدائی طبی امداد کر سکیں۔ غزوہ خیبر میں شرکت کرنے والی ان خواتین میں ایک ام سنان اسلمیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ چلوں۔ میں مشکیزوں کی سلائی کروں گی، مریضوں اور زخمیوں کا علاج کروں گی، اللہ کرے کہ کوئی زخمی ہی نہ ہونے پائے۔ میں خیموں اور سامان کی حفاظت بھی کروں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ تم بھی چلو۔ تمہاری کئی سہیلیوں نے بھی اس بارے میں مجھ سے بات کی ہے اور میں نے انہیں اجازت دے دی ہے۔ ان میں سے بعض کا تعلق تمہاری قوم سے ہے، بعض کا دوسری قوم سے ہے۔ تم چاہو تو اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری بیوی ام سلمہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ام سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس سفر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ جن خواتین نے غزوہ خیبر میں شرکت کی سعادت حاصل کی ان کی تعداد 20 تھی۔ جہاں تک جہاد میں خواتین کی شرکت کا مسئلہ ہے، صحیح البخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارے میں اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، تمہارا جہاد حج ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ غیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ ادھر مدینہ میں جو کچھ یہودی رہ گئے تھے جن کا وہ انجام نہیں ہوا تھا جو بنو قریظہ کے خائن اور غدار یہودیوں کا ہوا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے بنو قریظہ کی طرح خیانت اور غداری کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں قتل، قید یا جلاوطنی جیسی کوئی سزا نہیں دی، بلکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کے ذریعے پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے مبنی بر عدل اور انصاف و سلوک کے باوجود جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان خیبر پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں یہ بات بہت گراں گزری، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا تو اس سے جزیرے عرب میں یہودیوں کا وجود ختم ہو جائے گا، لہذا ان کی ساری ہمدردیاں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ تھیں اور ان کی بھرپور کوشش تھی کہ مسلمانوں کو خیبر پر حملہ آور ہونے سے روکا جائے۔ مدینہ کے یہ یہودی بہت مالدار تھے، مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی، اس وجہ سے وہ ان یہودیوں سے اکثر قرض لیتے رہتے تھے، بلکہ اس وقت اقتصادی دباؤ کی وجہ سے اکثر مسلمانوں نے کسی نہ کسی یہودی سے قرضہ لے رکھا تھا۔ لہذا اس موقع پر خیبر کے یہودیوں کی مصلحت کی خاطر انہوں نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ان کے قرض فوراً ادا کر دیے جائیں۔
مثلا ابو شحم یہودی نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ سے 5 درہم قرض واپس لینے تھے اس کو، تو اس نے بڑی شدت سے اپنے قرض کی وصولی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ عبداللہ نے کہا مجھے کچھ مہلت دو، امید ہے کہ میں انشاءاللہ تمہارا قرض بہت جلد ادا کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر کی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو بھی حدیبیہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا اے ابو شحم، ہم حجاز کے سرسبز و شاداب اور اناج و اموال سے آسودہ علاقے خیبر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ابو شحم نے حسد و بغض اور نفرت کی آگ میں جھلس کر کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ خیبر میں لڑائی بھی اتنی ہی آسان ہوگی جس طرح تم نے بدوؤں کو آسانی سے شکست دے دی تھی؟ تورات کی قسم خیبر میں تو 10,000 جنگجو موجود ہیں۔ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کے دشمن، کیا تو ہمارے عہد و پیمان میں رہنے کے باوجود ہمیں ہمارے دشمن سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر میں نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سماعت فرمائیں کہ یہ یہودی کیا کہہ رہا ہے، اور اس نے جو کہا تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اسے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے زیر لب جو کچھ فرمایا میں اسے سن نہ سکا۔ یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے ابو القاسم، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حق روک رکھا ہے، اس نے مجھ سے اناج لیا تھا، اب مجھے واپس نہیں دے رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کا حق اسے دے دو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس صرف 2 ہی کپڑے تھے، میں نے ان میں سے ایک کپڑا 3 درہم میں بیچ دیا، پھر باقی 2 درہم کا بندوبست کر کے اس کا قرض ادا کر دیا۔ اب سردی سے بچنے کے لیے میں نے اپنا عمامہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سلمہ بن اسلم نے جب میرا یہ حال دیکھا تو انہوں نے مجھے ایک کپڑا دے دیا۔ میں انہی 2 کپڑوں میں مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر و بھلائی عطا فرمائی۔ خیبر کی غنیمتوں میں سے میرے حصے میں ایک ایسی عورت بھی آئی جو ابو شحم یہودی ہی کی قرابت دار تھی، میں نے اسے اسی کے ہاتھ مہنگے داموں بیچ دیا۔ مدینہ کے یہودی خیبر کے یہودیوں کی طرف سے نہ صرف ہمدردی رکھتے تھے بلکہ ان کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی بھی کیا کرتے تھے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے اجرت پر اشجع قبیلے کے ایک اعرابی خدمات حاصل کیں تاکہ وہ خیبر کے یہودیوں کو اسلامی لشکر سے متعلق ضروری معلومات پہنچا دے، نیز وہ انہیں یہ پیغام بھی دے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ اسلامی لشکر نے اس جاسوس کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح مدینہ کے منافقین بھی جنہوں نے بظاہر اسلام کا نقاب اوڑھ رکھا تھا، خیبر کے یہودیوں کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی طرف روانہ ہونے کا عزم فرمایا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو فوری اطلاع بھیج دی تاکہ وہ تیاری کر کے ضروری حفاظتی انتظامات کر لیں۔ اس نے یہ اطلاع اپنے ایک معتمد شخص کے ہاتھ یہودیوں کی طرف خط بھیج کر فراہم کی۔ اس کے خط کا مضمون یہ تھا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم اپنی حفاظت کے ضروری اقدامات کر لو، اپنے اموال اپنے قلعوں میں محفوظ کر لو، ان سے جنگ کے لیے نکلو، ان سے نہ ڈرو، بے شک تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم ہے۔ جب خیبر کے یہودیوں کو اپنے منافق ایجنٹوں کی طرف سے مسلمانوں کی قوت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو گئیں تو انہوں نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی۔ ان کی جنگی تیاریاں ڈیفینسو تھی، حالانکہ مادی
اسباب و وسائل کے اعتبار سے انہیں مسلمانوں پر ہر طرح کی فوقیت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے تمام بچوں، عورتوں اور غذائی اجناس کے ذخیرے اگلے قلعوں سے پچھلے قلعوں کی طرف منتقل کر دیے جو ان کی دوسری ڈیفینسو لائن تھی۔ یہودی سرداروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں 3 آراء سامنے آئیں۔ ایک جماعت کی رائے تھی کہ یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں۔ اس جماعت کی دلیل یہ تھی کہ قلعوں کی مضبوطی اور ان میں جنگجوؤں کی کثرت کی وجہ سے مسلمان ان میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور تنگ آ کر واپس چلے جائیں گے۔ دوسرے گروہ نے تجویز پیش کی کہ قلعوں میں بند ہونے کے بجائے کھلے میدان میں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ اس تجویز کے پیش کرنے والوں میں ابو زینب حارث سر فہرست تھا، جو مشہور یہودی پہلوان مرحب کا بھائی تھا اور اس کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا۔ ابو زینب نے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے قلعوں میں بند ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس قدر شدید محاصرہ کیا کہ وہ مقہور و مغلوب ہو کر رہ گئے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا اور کچھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیگر یہودی سرداروں نے قلعوں میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کی حمایت اور ابو زینب کی تجویز کی مخالفت کی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، ابو زینب، ہمارے یہ قلعے ان قلعوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ بے حد مضبوط و مستحکم ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے ہوئے۔ تیسرے فریق نے بزعم خیش حارث ابو زینب کی تجویز سے بھی بڑھ کر جرأت مندانہ تجویز پیش کی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں قلعوں سے باہر نکل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بجائے مدینہ پر حملہ کر کے انہیں خیبر کی طرف پیش قدمی کرنے سے قبل ہی ختم کر دینا چاہیے۔ یہ تجویز پیش کرنے والوں میں سلام بن مشکم نظری پیش تھا۔ وہ خیبر کی فوجوں کا سپہ سالار تھا اور اسے اپنے زمانے میں جنگی امور کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ خیبر کے یہودیوں کو مدینہ کے منافقین اور یہودیوں سے جب یہ خبریں معلوم ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو انہوں نے نجد کے اپنے بدوی دوستوں سے مدد طلب کرنے کے لیے 14 ارکان پر مشتمل وفد ان کی طرف بھیجا۔ وفد کا قائد خیبر کے یہودیوں کا بادشاہ کنانہ بن ابی الحقیق تھا۔ دیگر ارکان میں ایک اور بڑا یہودی سردار حوضہ بن قیس وائلی نمایاں تھا۔ یہودیوں نے انہیں خیبر کی کھجوروں کی سالانہ پیداوار میں سے نصف پیداوار دینے کی پیشکش بھی کی۔ نجدی قبائل میں سے غطفان اور بنو اسد نے یہودیوں کے مطالبے پر لبیک کہا۔ غطفان نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں اور بنو اسد نے طلیحہ بن خویلد اسدی کی قیادت میں اپنے دستے روانہ کر دیے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی مدد کے لیے مزید 4000 جنگجو تیار کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ دستے خیبر میں یہودیوں کے قلعوں میں پہنچ گئے تاکہ مسلمانوں کے حملے کے وقت یہودیوں کے ساتھ مل کر ان قلعوں کا دفاع کر سکیں۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے کے لیے خیبر کے قلعوں میں جمع ہونے والوں کی تعداد 14000 کے قریب تھی اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 1400 تھی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ایک بہت دشوار اور صبر آزما اور مشکل مہم تھی۔ غطفان اور بنو اسد کے برعکس نجدی قبیلے بنو مرہ نے یہودیوں کی مدد سے انکار کر دیا اور ان کے سردار حارث بن عوف نے انہیں نصیحت کی کہ وہ خیبر کے یہودیوں کی ہرگز مدد نہ کریں، کیونکہ ان کے اکسانے کی وجہ سے غزوہ احزاب میں شریک ہو کر بدترین شکست کا سامنا کر چکے۔
حارث نے بہت اچھے سے نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا کہ عیینہ تمہارا یہ اقدام غلط اور خطرناک ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرق و مغرب پر غالب آ جائیں گے۔ خود یہودیوں ہی نے ہمیں یہ خبریں بتائیں ہیں۔ میں نے خود ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کی زبان سے سنا ہے کہ ہم نبوت ملنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح نبوت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے نکل گئی ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں۔ لیکن یہودی میری یہ بات نہیں مانتے۔ ہم ان کے ہاتھوں 2 دفعہ ذبح ہوں گے، ایک دفعہ یثرب میں اور دوسری بار خیبر میں۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اے سلام، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین کے بادشاہ بن جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کی قسم ایسا ہی ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں یہودیوں کو میری یہ بات معلوم۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قریباً 20 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح خیبر کا وعدہ فرمایا تھا۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں ہوا۔ واقدی کی روایت یہ ہے کہ یہ غزوہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد سفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں ہوا تھا۔ ابن سعد کا موقف یہ ہے کہ یہ جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں ہوا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 7 ہجری ہی کے سال کو صحیح قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ میں حدیبیہ سے مدینہ واپس تشریف لائے۔ آپ نے یہاں کچھ دن قیام فرمایا اور پھر محرم میں خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہنگامی حالات میں جب آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو کسی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کر دیتے۔ اسی معمول کے مطابق خیبر کی طرف روانہ ہوتے وقت آپ نے ابن ہشام کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے، اور آپ نے سبا بن عرفتہ غطفانی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرما رکھا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو صبح کی نماز کا وقت تھا، اور انہوں نے نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد اور دوسری میں سورہ مطففین کی قرات کی، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ فلاں شخص کے لیے تو خرابی ہے، کیونکہ وہ جب خود ناپ تول کر لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو کم دیتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہمیں کچھ زیادہ راہ دیا، یہاں تک کہ ہم بھی خیبر پہنچ گئے۔ خیبر کی طرف روانہ ہونے والے 1400 مجاہدین میں 200 گھوڑ سوار بھی تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس وقت تک یہ گھوڑ سواروں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ حمل و نقل کے دیگر اسباب و وسائل مثلاً اونٹوں وغیرہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی، اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے سے پہلے شہ سواروں کا ایک دستہ عباد بن بشر انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ فرما دیا تھا۔ اس دستے کا کام یہ تھا کہ وہ لشکر نبوی کے آگے آگے چلتا رہے اور اس بات کا جائزہ لے کہ رستوں میں دشمن نے اپنی کمین گاہوں اور جاسوسوں کا جال تو نہیں پھیلا رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنگی رموز و معاملات پر زبردست بصیرت و مہارت حاصل تھی، اور ایک مدبر اور دور اندیش سپہ سالار کی حیثیت سے آپ نے ہر موقع پر بہترین منصوبہ بندی اختیار فرمائی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیبر جانے والے راستوں سے آگاہ نہ تھے، لہذا آپ نے اس علاقے کو بخوبی جاننے والوں کو بطور رہبر مقرر فرمایا تاکہ وہ خیبر پہنچنے کے لیے لشکر کی رہنمائی کر سکیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جن لوگوں کو مامور فرمایا وہ حسیل بن خارجہ اور عبداللہ بن نعیم رضی اللہ عنہما تھے۔ ان دونوں کا تعلق نجد کے قبیلے اشجع سے تھا۔ اس قبیلے کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی خیبر کے علاقے میں اکثر آتے جاتے رہتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے ابھی جو تفصیل آئے گی پوری اگلی کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ غزوہ خیبر کا پورا حال۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔